فاروق حبیب صاحب آپ کی طرف آتے ہیں جی. بفور وی گو ٹو دی اپوزیشن جی فرمائیے گا اس بجٹ کے حوالے سے کیا اچیومنٹ ہے گورنمنٹ کی؟ دیکھیں یہ بجٹ جو ہے یہ تو عوام کا بجٹ ہے. یہ بجٹ جو ہے وہ صنعت کار کا بجٹ ہے, کسان کا بجٹ ہے, مزدور کا بجٹ ہے, عام عوام کا بجٹ ہے, اور پاکستان کا جو پسا ہوا طبقہ ہے یہ اس کا بجٹ ہے. اس بجٹ میں آپ کے سامنے ہوگا کہ جو سب سے پہلے کامیاب پاکستان پروگرام ہے جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ بڑا اہمیت کا حامل ہے, جس میں 40 سے 60 لاکھ گھرانوں کو ٹارگٹ کیا گیا ہے, جن کو مائکرو فائنانس کے جو ادارے ہیں ان کو ساتھ شامل کر کے 5 لاکھ روپیہ جو ہے وہ قرض فراہم کیا جائے گا. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے ان کو کاشتکار کو بھی ہر فصل کے لیے 1.5 لاکھ روپے تک قرض فراہم کیا جائے گا. اسی طریقے سے ہیلتھ کارڈ دیا جائے گا. کم آمدن والے کم لاگت والے گھروں کے لیے ان کو 20 لاکھ روپے تک جو ہے گھر بنانے کے لیے بھی لون فراہم کیے جائیں گے. تو یہ وہ تمام چیزیں ہیں جو کہ پسے ہوئے طبقے کے لیے ہے. اسی طریقے سے اگر آپ آ جائیں جو ہماری انڈسٹری ہے, آلریڈی ہم نے کووڈ کے دوران بہترین اپنی انڈسٹری کو جو ہے وہ ہینڈل کیا, چاہے وہ پے رول پیکج ہو, چاہے وہ ٹرف کی اسکیم کے تحت 432 ارب روپیہ اسٹیٹ بینک نے پاکستان کی تاریخ میں کبھی اتنا پیسہ نہیں دیا. ایل سیز کھلی ہیں, نئی مشینری ماڈرن ٹیکنالوجی پاکستان آ رہی ہے, جس سے انڈسٹریل ایکسپینشن کے اندر آپ کو ایک بہت بڑا اضافہ نظر آئے گا, جو کہ ہمارے ٹیکس نیٹ کی گروتھ میں بھی آپ کو اس کے اندر جو ہے وہ ایکسپینشن نظر آئے گی. اور اسی کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں کہ ہم نے زراعت کو جو ہے وہ ٹارگٹ کیا ہے, اور فوڈ سیکیورٹی سے پاکستان کو جو ہماری سٹیپل فوڈ ہیں اور جو دیگر ہماری سبزیاں ہیں, پھل ہیں, اس حوالے سے پاکستان کو خود کفیل بنانا ہے. لائف سٹاک کے لیے پیسے رکھے گئے ہیں. اور اسی طریقے سے جو مین سب سے امپورٹنٹ ہے کہ $1 ارب ہم نے ویکسینیشن کے لیے رکھا ہے, تاکہ ہم اپنی آبادی کو زیادہ سے زیادہ ویکسینیٹ کریں, تاکہ ہماری اکانومی آگے چل سکے. ٹھیک ہے, یہ جتنی بھی باتیں آپ کر رہے ہیں اچھی باتیں ہیں, بہت ساری اچھی باتیں, بٹ دا فیکٹ آف دا میٹر از کہ اگر میں میکرو پکچر کی طرف دیکھوں تو مجھے یاد پڑتا ہے پچھلے سال جب آپ کی حکومت بجٹ دے رہی تھی تو ٹوٹل جو ریونیو ٹارگٹ آپ لوگوں نے کیا تھا وہ 6573 ارب تھا, اور جو اخراجات تھے وہ 10,000 ارب سے کچھ زیادہ تھے, اور خسارہ پچھلے سال جو ہے وہ تقریباً 3,500 ارب تھا. اس بار جو ہے ٹوٹل جو آپ نے ٹارگٹ کیا ہوا ہے کہ ہم پیسے کتنے کمائیں گے, ٹیکس اور نان ٹیکس ریونیو دونوں کی بات کر رہا ہوں, یہ 7,900 ارب کا ٹارگٹ ہے جی, لیکن خرچے ہیں 11,900 ارب کے, جس میں سے 8,500 وفاقی حکومت کے اخراجات ہیں, باقی 3400 ارب جو ہے وہ صوبوں کو جانا ہے. ڈیفیسٹ خسارہ آ رہا ہے تقریباً 4,000 ارب کا. تو یہ جتنی بھی باتیں آپ کر رہے ہیں کہ ہم غریب آدمی کو ریلیف دے رہے ہیں, یہ کر رہے ہیں, وہ کر رہے ہیں, لیکن یہ جو خسارہ ہے 4,000 ارب کا, اس کو پورا کرنے کے لیے پھر آپ کو آئی ایم ایف کے پاس جانا پڑے گا. آئی ایم ایف کے پاس جائیں گے, پھر آپ کو ان کی شرطیں ماننی پڑیں گی, ان کی شرطیں مانیں گے, پھر مہنگائی ہوگی, بجلی مہنگی ہوگی, گیس مہنگی ہوگی. اس وشس سرکل سے کیسے باہر نکلیں گے؟ دیکھیں یہ ایسا نہیں ہے کہ ہم آج جو ہے وہ سوچیں, آنکھ بند کریں اور آنکھ کھولیں تو ہم اپنا فزیکل ڈیفیسٹ سے جو ہے وہ باہر آ جائیں گے. بنیادی چیز یہ ہے کہ حکومت نے جو پی ایم ایل این کے دور کے اندر جو بنیادی چیز ہوتی ہے, جو کوئی بھی باہر سے آ کے آپ کی دیکھتا ہے, وہ آپ کا پرائمری بیلنس ہوتا ہے. 2018 میں جب نون لیگ کی حکومت گئی تو پرائمری بیلنس جو ہے وہ 3.8% کے اوپر تھا, جس میں حکومت کی آمدن اور اخراجات میں فرق دیکھا جاتا ہے. آمدن کم تھی, اخراجات زیادہ تھے. اگر آج ہم 3,000 ارب روپے کی اپنی قرضوں کی اور جو سود کی قسطیں ہیں سالانہ جو ہم ادا کرتے ہیں, وہ اگر ہم نکال دیں تو تقریباً جو ہے وہ ہمارا پرائمری جو بیلنس ہے وہ 0.6% کے اوپر آتا ہے. تو ہم نے بتدریج جو ہے نکال نہیں سکتے اس کو جی میں بتا رہا ہوں, اس کو ہم نکال نہیں سکتے, لیکن آپ کا سن لیں نا, گزارش سن لیں, لیکن میں آپ کو پرائمری بیلنس کی بات کر رہا ہوں. پرائمری بیلنس ہمارے آمدن, ہم نے اپنے اخراجات کو کنٹرول کیا ہے. جو حکومت کی اخراجات ہوتے ہیں ان میں ہم نے اس طرح تیزی نہیں دکھائی, اس طرح نہیں بڑھایا جس طرح ہم نے اپنی آمدن کو بڑھایا ہے. میں آپ کو بنیادی طور کے پر مثال دینا چاہتا ہوں کہ آپ یہ دیکھیں کہ کووڈ-19 کے باوجود, ٹڈی دل کے حملوں کے باوجود, پی ڈی ایم کی بلیک میلنگ کے باوجود, نہ صرف ہماری لارج اسکیل مینوفیکچرنگ نے گرو کیا. آج کے نمبر ہیں جو اپریل میں آئے ہیں, جولائی سے اپریل تک کا ہمارا 13% کے اوپر لارج اسکیل مینوفیکچرنگ گرو کر رہی ہے. پچھلے ایک ماہ جو اپریل کا 68 کلوز ہوا ہے,
اس میں 68% گروتھ نظر آئی ہے. ایکسپورٹس ہماری 13% بڑھی ہیں. ہماری جو ایگریکلچر گروتھ ہے وہ ہر کراپ جو ہے وہ بڑی ہے. اب اس میں جو ٹیکس کلیکشن ہے, ٹیکس کلیکشن ہم نے کووڈ کے باوجود آپ یہ دیکھیں کہ پچھلے 11 ماہ میں 4200 ارب روپیہ ہم نے جمع کیا, جس میں سے 216 ارب روپیہ ہم نے ریفنڈز ادا کیے. ایون ہماری جو امپورٹس ہیں وہ کم ہوئی. ہم نے وہ $60 ارب والی ساگڈار کا فارمولا نہیں تھا کہ 3840 جمع کیے, آج تک انہوں نے کبھی 50 ارب سے زائد انہوں نے کبھی ریفنڈ نہیں دیے. ریفنڈ روک کے یہ اپنی ٹیکس گروتھ شو کرتے تھے. ہم اپنی ٹیکس ٹو جی ڈی پی جو ہے ہم نے پورا روڈ میپ بنایا ہے, اس کو ہم نے 20% تک لے کے جانا ہے. جب ہم اس کو 20% تک لے جائیں گے تو یہ فزیکل ڈیفیسٹ کے ٹریپ سے ہم نکل آئیں گے. اور ہم اپنی ایکسپورٹس کو بڑھا رہے ہیں, ہماری ترسیلات زر بڑھ رہی ہیں. روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ ریکارڈ $55 بلین کا انفلو آیا ہے, ڈالرز کا. پاکستان کی تاریخ میں احتشام کبھی اتنے ڈالر پاکستان کے اندر نہیں آئے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہی وجہ ہے کہ جس سے ہمیں ایک سپیس ملتی ہے. ہمارا روپیہ ڈیپریشیٹ ہونے کی بجائے اپریشیٹ ہوا, 168 سے 153, 54, 55 کے درمیان ایوریج کے اوپر موجود ہے. اور انشاءاللہ حالات اس سے زیادہ بہتر ہوں گے, اور پوری قوم کا کانفیڈنس اس ٹائم بلند ہے. بزنس مین کے جو ہے اس کے پاس کانفیڈنس ہے, اور ہم نے پرفارم کرنا ہے, اور گروتھ ہم نے آگے پاکستان کی بڑھانی ہے.